أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة المتعلمين میں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الجہاد، اور اسی کتاب الجہاد میں تلوار و تبر و نیزہ چلاتے چلاتے اب بات آ گئی ہے فی الامر المعروف، امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اچھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کتاب جہاد میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاد تو عموماً جو تصور کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو میدان قتال میں ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی قسم جہاد میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ جہاد میدان جنگ میں بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے، سے زبان سے۔ ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے مولانا؟ زبان کے ذریعے سے ایک جہاد ہے، آسان نہیں ہے کہ کسی کو منکر سے آپ روکیں اور کسی کو امر بالمعروف کا حکم دیں۔ صحیح ہے، کہہ رہے ہیں وَهُمَا يَجِبَانِ، یہ دونوں واجب ہیں۔ ہما سے مراد کیا ہے مولانا؟ امر بالمعروف اور والنہی عن المنکر، ہما یجبان، یہ دونوں واجب ہیں۔ عقلاً، ان کا وجوب کیسا ہے مولانا؟ عقلی، اور عقلاً بھی ہے اور شرعاً بھی ہے مولانا۔ کیا ہے؟ شرعاً، عقلاً و شرعاً۔ علی الکفایہ، لیکن یہ واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے۔ 2 نمبر کا حاشیہ آپ کے یہاں نظر آ رہا ہے؟ آئیے حاشیے پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ فی حفظ کلیت الشرائع وصون النوامیس لولاہما لما قامت شریعت ولا استقامت ملہ۔ یہ کلیت الشرائع وصون النوامیس یہ کتاب ہے، اس میں ذکر ہے کہ لولاہما یعنی اگر یہ دونوں نہ ہوتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لما قامت شریعت، تو شریعت کا قیام بھی نہ ہوتا، ولا استقامت ملت، اور کوئی ملت و قوم بھی بنتی نہیں۔ صحیح ہے، یکجہتی ایک ملت اسلام میں ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کہیں منکر ہو رہا ہے تو اسے روکا جائے، اگر کہیں معروف کو ترک کیا جا رہا ہے اس کا حکم دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے چلتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولكن خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي وابي۔ صحیح ہے، علی ابن ابی طالب، یہ آپ نے فرمایا۔ کیا اس میں تھا ہے؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں۔ یہ واجب ہے مولانا، عقلاً بھی واجب ہے اور شرعاً بھی واجب ہے، اور یہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی تو جانتے ہیں مولانا کہ اگر واجب سب پر ہے، اگر کچھ لوگ انجام دے دیں، مثلا محلے میں ایک آدمی آپ کے نماز نہیں پڑھتا، اس کو نماز کے لیے کہنا محلے کے تمام افراد پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص واجب کو ادا کر دے رہا ہے تو باقی سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا کہ اس کے کہنے سے وہ نماز پڑھنے لگے۔ لیکن یہ کیسے واجب ہے مولانا؟ کہنے بشروط اربعۃ، 4 شرطوں کے ساتھ واجب ہے۔ ان یعلم المعروف والمنکر، پہلی شرط ہے مولانا کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دے رہا ہو اسے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے پتا ہونا
چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خود تو وہ جاہل ہے، اس کے پاس یہی علم نہیں ہے کہ کیا چیزیں، کن چیزوں کا حکم دینا ہے، کن چیزوں سے منع کرنا ہے. صحیح ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، مثال کے طور پر کہنے لگے نہیں بھائی گرمی کا موسم ہے، کہاں روزہ رکھو گے تم؟ ایسے میں روزہ واجب نہیں ہے، اسے خود شریعت کا علم نہیں ہے. چونکہ روزہ ہر حال میں کیا ہے؟ واجب ہے نا. کسی نے کہہ دیا نا شراب پیو، ہاں میں نے تو فلاں جگہ گیا تھا، دیکھا تو سعودیہ میں دیکھ کے آتا ہوں پیتے ہیں شیخ سارے، پیو 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 پیو. کس نے کہہ دیا حرام؟ کیا تھی وہ؟ حرام. لیکن اسے علم نہیں ہے تو کہا پہلی شرط ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے اسے معروف اور منکر کا علم ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی معروف سے روک دے اور کسی منکر کا حکم دے دے. سمجھ رہے ہیں پاس؟ ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ وَأَن يُجَوِّزَ تَأْثِيرَ الْإِنْكَارِ. کیا مولانا؟ وَأَن، یہ دوسرا ہے، وَأَن يُجَوِّزَ، صحیح ہے، تأثیر الانکار، یعنی اسے یہ احتمال ہو کہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا اثر دکھائے گا، اس صورت میں واجب ہے. اور منکر سے روکنا اثر دکھائے گا. آئیے 3 نمبر پہ، 3 نمبر کے حاشیے پہ آتے ہیں. لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط، یعنی کچھ لوگوں نے اس شرط کو نہیں مانا ہے. وقال الحق ان النفس الانکار مطلوب لصاحب الشریعہ، کہ انکار ضروری ہے، چاہے وہ، یعنی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ انکار جو ہے منع کرنا کسی چیز سے ضروری ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. وَهُوَ عِبَادَةٌ فِي ذَاتِهِ، اور وہ بذات خود کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی. سواء اثر فی المنکر علیہ ام لا، چاہے جس سے منع کیا جا رہا ہے اس میں اثر ہو یا نہ ہو. فَهُوَ عَلَى التَّحْقِيقِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَا الشُّرُوطِ، تو کہا یہ تحقیق اگر یہ دیکھا جائے، حق تو یہ ہے کہ یہ ثمرات میں سے ہے، نتیجے میں سے ہے، شرط میں سے نہیں ہے. کما فی تعلیقۃ کاشف الغطاء علی التبصرہ، کاشف الغطاء نے جو کتاب التبصرہ پہ تعلیقہ لگایا ہے اس میں یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے. یعنی اس شرط کو بعض علماء کیا ہے تسلیم نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے مولانا؟ اس کا مطلب یہ ہے وَأَن يُجَوِّزَ تَأْثِيرَ الْإِنْكَارِ. مثال کے طور پر کوئی شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، کہا آپ اس کو نہیں عن المنکر تب کریں گے کہ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے منع کرنے سے وہ مان جائے گا اور شراب کو ترک کر دے گا، تب آپ پر واجب ہے، ورنہ واجب نہیں ہے. لیکن کاشف الغطاء نے کیا کہا ہے؟ کہا کہ نہیں عن المنکر کرنا خود بذات خود ثواب رکھتا ہے اور شریعت کا ایک واجب ہے. یہ ثمرات میں چلا جاتا ہے. ثمرات یعنی نتیجہ، وہ اثر دکھائے یا نہ دکھائے. منکر اپنا منکر کا نہیں عن المنکر واجب ہے تو واجب ہے. لیکن یہاں ایک ہے کہ آپ کو احتمال ہو، مولانا کوئی نمازی نہیں ہے کہ وہ آپ کے کہنے سے کیا کرنے لگے گا؟ نماز پڑھنے لگے گا، تو آپ پر کہنا واجب. کوئی حرام کام انجام دیتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو میری بات مان لے گا، اگر ذرا سا بھی احتمال ہے تو اس وقت آپ کو منع کرنا آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اسی لیے انہوں نے شرط لگائی مولانا وَأَن يُجَوِّزَ تَأْثِيرَ الْإِنْكَارِ. چوتھا ہے مولانا وَأَن لَا، نہیں تیسرا، وَأَن لَا يَظْهَرُ عِمَارَةُ الْإِقْلَاعِ. مثال کے طور پر، مثال کے طور پر
کسی نے کسی کی زمین غصب کی ہے، یہ پلاٹ کسی کا تھا، اس کو لے لیا، بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، یا اس کے بعد اس کے یہاں کچھ ایسی پریشانیاں آئیں کہ وہ پچھتانے لگا اور چاہ رہا ہے کہ اب اس چیز کو واپس کر دے، جس کی ملکیت تھی اس کو واپس کر دے۔ اب اس نے ارادہ بنا لیا اور اس ارادے کا آپ کو پتہ چل رہا ہے، ایسے میں آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو کہیں، کیونکہ اب وہ خود کیا ہے، اندر سے اس عمل سے اس کو نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، بعد میں اسے احساس ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا، اور اس نے توبہ کی اور عہد کر لیا کہ میں نماز پڑھوں گا، اس جمعے سے شروع کر دوں گا۔ اب آپ جائیے کہیں رہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے جو پڑھنے جا رہا تو وہ بھی چھوڑ دے، صحیح ہے؟ تو کہا وَأَن لَا يَظْهَرَ، ہمارا کہتے ہیں علامہ، وَأَن لَا يَظْهَرَ أَمَارَةُ الْإِقْلَاعِ، کہہ رہے اس کام سے نفرت کی علامت ظاہر نہ ہو، اس کام سے آپ منع کرنے جا رہے ہیں، جس کام کا حکم دینے جا رہے ہیں، اس کام سے نفرت کی علامت ظاہر نہ ہو۔ سمجھ میں آئے محمد علی حسین صاحب؟ جی آقا۔ جی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی 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 جی۔ وَانتفاء المفسدہ، مولانا چوتھی شرط کیا ہے؟ انتفاء المفسدہ۔ جی مفسدہ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو برائیوں میں پڑا ہوا ہے، اگر آپ کے کہنے سے برائیوں سے ہٹ رہا ہے تب تو آپ ٹھیک ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ضد میں اور کرنے لگ جائے، پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے۔ صحیح نہیں ہوتا، نہ کھیلوں گا، نہ کھیلنے دوں گا، نہ کھیل بھی بگاڑوں گا، تو کیا کرے اور خراب ہو جائے۔ یعنی اگر کیا ہو مصلحت، یعنی وانتفاء المفسدہ، یعنی مفسدہ ایک دم ہی ختم ہو جائے، کیا مثلا مصلحت جتنی ہونی تھی اس کے بجائے اور کیا ہو جائے، بات بگڑ جائے۔ کوئی نماز انسان نہیں پڑھتا، اس کا دوست پڑھتا ہے، پہلے اب تو دوست نہیں پڑھے، جا جا کے کر لے گا، دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، کوئی ایسا مزاج ہے مولانا۔ اسی لیے کیا کہا، وَانتفاء المفسدہ، یعنی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا مفسدے کا سبب ہوگا مصلحت سے زیادہ، تب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ والمعروف قسمان، اور معروف کی کتنے قسمیں؟ دو قسمیں ہیں، واجب و ندم، واجب اور مستحب۔ یاد رکھیے گا مولانا، یہ تابع رہے گا امر کے، جس کام کا حکم دے رہے ہیں آپ، اگر وہ واجب ہے تو اس کے بارے میں امر بالمعروف کرنا واجب، اور اگر وہ مستحب ہے اس کے بارے میں امر بالمعروف کرنا مستحب۔ مثلا نماز شب ہے، نماز تہجد ہے، صحیح ہے، وہ نماز بذات خود مستحب ہے یا واجب؟ اس کے لیے امر بالمعروف کرنا کیا ہوگا، واجب یا مستحب؟ مستحب۔ لیکن پنجگانہ جو نمازیں ہیں ہماری نمازیں یومیہ، ان کے بارے میں حکم دینا کیا ہوگا، واجب ہے نا۔ مثال کے طور پر، اچھا پبلک کیا ہے، مستحبی پہ زیادہ توجہ دیتی ہے،
مثلا نماز میں بہت ساری چیزیں کیا کہتی ہیں مستحب قرار دی گئی ہیں. مثلا انگلیوں کو موڑنا توڑنا یعنی انگلیوں کو سیدھے رکھنا، زانوں کے اوپر رکھنا، دونوں پیروں کے بیچ میں ایک مخصوص گیپ رکھنا، کم سے کم 4 انگلی، زیادہ سے زیادہ ایک مستحب ہے کہ قنوت میں چہرے کو ہاتھوں کو کہاں رکھے؟ چہرے کے مقابل رکھے، انگلیاں ملی رہیں، انگوٹھا جدا رہے. اب یہ مستحبات ہیں. مسجد میں داخل ہو تو پہلے اندر دایاں پیر داخل کرے اور نکلے تو پہلے بایاں پیر داخل کرے. آپ اس کی مخالفت کوئی کر رہا ہو ان سب چیزوں کی، اس کے بارے میں حکم دینا کیا رہے گا؟ مستحب. لیکن عوام کو دیکھیں گے اسی کے بارے میں ٹوکتے زیادہ ہیں. وہ جناب وہ تو نماز میں ایسے کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدے میں یہ کرتا ہے. وہ چیز کیا تھی؟ مکروہ ہے یا مستحب ہے؟ مستحب کو ترک کیا یا اس نے مکروہ کو انجام دیا؟ مثلا بار بار اپنے داڑھی کے بالوں سے کھیلنا کیا ہے؟ نماز میں مکروہ ہے. تو اس کے بارے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب ہوگا کہ نہیں؟ نہیں. کیا ہوگا؟ مستحب. کہہ رہے والمعروف قسمان واجب وندب فالامر بالواجب واجب. تو واجب کے بارے میں حکم دینا کیا ہوگا مولانا؟ واجب. وبالمندوب مندوب وبالمندوب مندوبون. اور مستحب کے بارے میں حکم دینا کیا ہے؟ مستحب ہے. جیسے مولانا اچھے اخلاق کے بارے میں کسی کو کہا جائے تو کیا ہے؟ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. وَأَمَّا الْمُنْكَرُ وَأَمَّا الْمُنْكَرُ فَكُلُّهُ قَبِيحٌ. ورنہ جو منکر ہے سب کا سب کیا ہے؟ برا. یعنی جتنی بھی چیزیں شریعت اسلامی میں منع کی گئی ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ بری. فَالنَّهْيُ عَنْهُ وَاجِبٌ. یہ تو معروف میں ہے مولانا، معروف میں ہے. معروف میں واجب کا حکم دینا واجب ہے، مستحب کا حکم دینا مستحب ہے. لیکن جو منکر ہے، کہا منکر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ بری. سب میں برائی ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو یا غیبت ہو، صحیح ہے، یا دوسرے آشکار اور مشہور حرام ہو. کہہ رہے ہیں اما المنکر فکلہ قبیح. اس میں قسم نہیں ہے مستحب و واجب والی. کیا جتنے بھی منکر ہیں سارے کے سارے کیا ہیں؟ قبیح ہیں، برے ہیں، ناپسندیدہ ہیں. فالنہی عنہ واجب. اس کے بارے میں نہیں کرنا واجب ہے. اور انشاءاللہ کس طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے گا، اس کے مراتب کیا ہیں، مراتب انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین.